اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے یہ کیسے پیدا ہو؟ علماء کرام نے اس کے کئی طریقے بیان کیے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے، بنیاد اس چیز پہ ہے کہ جتنا بندے کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ معرفت کس چیز کی؟ معرفت اللہ تعالیٰ کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے رحم و کرم کی اور اس کی مہربانیوں کی۔ تو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو جانتا ہے، جتنا اس کی کرم نوازیوں پہ غور کرتا ہے، اس کے دل میں امید اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور اسی طرح وہ احادیث طیبہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ دلالت کرتی ہیں، ان آیات و احادیث کو بندہ پیش نظر رکھے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اب جب بندہ اس پہ بار بار غور کرتا ہے کہ رب اپنے بندوں پر، مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جب رب اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے، تو بندہ جب اس پر بار بار غور کرتا ہے تو اس کے دل میں امید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک اسی مفہوم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا کہ کائنات بنائی جائے گی، دنیا پیدا کی جائے گی، انسان بنائے جائیں گے، انسان جن فرشتے یہ پیدا کیے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت زیادہ فرماتا ہے، غضب کم فرماتا ہے۔ اس کی رحمت کے مظاہر زیادہ ہیں، اس کے غضب کے مظاہر کم ہیں۔ تو جب رب کا رحمت کا معاملہ فرمانا زیادہ ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔